अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے ہر دور میں اپنے کسی نہ کسی مقرب بندے کو رسول بنا کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ قریب ہو جائے، رسول نبی بنا کے دنیا بھیجا ہے تاکہ وہ ذریعہ بنے اللہ اور بندے کے تعلق کے درمیان، وسیلہ بنے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر میں یہ ہوتی ہے کہ علم جو ہے رب کی طرف سے، وہ علم انسانیت کی طرف منتقل کیا جائے، وہ علم پہنچایا جائے، جو خبر ہے، جو بات ہے، جو پیغام ہے، وہی کے ذریعے جو آسمانوں سے زمین پر اتر رہی ہے وہ انسانوں تک پہنچایا جائے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو علم کا نور ہے، جو علم کی برکات ہیں باطنی، وہ سینہ بہ سینہ وہ بھی منتقل کی جائے۔ یہ دونوں چیزیں جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ ہر دور کے اندر رسول اور نبی جو بھی دنیا میں تشریف لائے، جنہیں نبوت ملی، رسالت، انہوں نے انسانیت پہ اسی انداز سے محنت کی ہے، اسی طرح سے، کہ تاکہ وہ ہدایت کے رخ کی طرف آئے، ہدایت کے راستے کی طرف آئے۔ تو رب العالمین کا کرم فضل ہے یہ اپنے بندوں کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیں، تو اس دور میں جس پہ فضل ہوا تو رب نے اس کو اس دور کے نبی کے قریب کر دیا، رسول کے قریب کر دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو اب تو نبی نے نہیں آنا دنیا میں، نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ سب سے آخری جو نبی ہیں، خاتم النبی، سارے نبیوں کے بعد جہاں نبوت آ کے ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، پھر جنہیں امام الانبیاء کا لقب دیا اللہ نے، جنہیں اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، اپنے ظاہری وجود کے ساتھ، وجود مبارک کے ساتھ دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن پیچھے جتنے بھی 1,24,000 نبی دنیا میں ہیں، ان سب کے آنے کی وجہ بھی آخری نبی ہے اس دنیا میں۔ ان سب کی آمد کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے جب نبوت لی تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا بھی اقرار کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کے بعد یہ نظام ختم، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ اٹھا، اس امت میں جو سب سے بڑا کذاب تھا، اس نے آگے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ صحابہ نے اپنی جانیں دے دی، شہادتیں ہو گئیں، قربانیاں دے دی، لیکن امت کو قیامت تک پیغام دے دیا کہ اگر اس دنیا میں رسالت ختم ہے، نبوت ختم ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے بس۔ لیکن بابا آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا اور مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ترتیب چلتی ہوئی آ رہی ہے، کائنات میں انسانوں کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرب الہی کے لیے، معرفت الہی کے لیے، اس ذات کی پہچان، تعلق اور قرب کے لیے جو ترتیب و جو سنت اللہ ہے، وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ قیامت تک کیا ہے؟ چلتی رہے گی اسی ترتیب سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تبدیلی صرف اور صرف اس بات پر آئی کہ اب رسول اور نبی دنیا میں کوئی نہیں آئے گا، اب کائنات میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کے قرب کا جو ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے، وہ اسی طرح سے ملے گا جس طرح سے دنیا جب سے بنی آج تک مل رہا ہے۔ پہلے رسولوں کی صحبت اور نسبت سے ملتا تھا، اب ان کے جانشینوں کی صحبت اور نسبت سے حاصل ہو۔ تو ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ترتیب چلی اس امت میں، وہ سارا کا سارا فیض اور سارا کا سارا علوم وہ صحابہ کرام کے سینوں میں، اہل بیت کے سینوں میں منتقل ہو گیا۔ پھر وہ اس فیض کو اور اس علم کو لے کے عرب کی سرزمین سے پوری طول ارض پر پھیل گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوری زمین پہ پھیل گئے۔ وہ حصہ جو رب نے جس کے مقدر میں لکھا تھا، علم کا، معرفت کا، ظاہری علم کا، باطنی علم کا، وہ حصہ لے کے روز زمین پہ پھیل گئے اور امت کو اس سے سیراب کرتے رہے۔ پھر ان سے جنہوں نے یہ حاصل کیا، چیز تو آگے منتقل ہو رہی ہے نا، علم بھی
اور ظاہر کا بھی باطن کا بھی انہوں نے اور آگے پھیلایا۔ اس طرح کرتے کرتے پوری دنیا میں یہ فیض آج تک جاری ہے، یہ معرفت کا راستہ، علم کا راستہ آج تک چل رہا ہے۔ لیکن بعد ہے کہ نبوت بند ہے، نبوت کے بعد ایک سلسلہ جو قیامت تک جاری رہے گا وہ ولایت کا ہے، اللہ کے ولیوں کا ہے، جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اسی ترتیب سے کہ جو اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا تقرب، اللہ کی پہچان ہو، رب سے محبت ہو جائے، تو وہ اہل محبت، اہل اللہ کی صحبت میں آ جائے بس، تاکہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ برس رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک انسان اللہ کو پانے کے لیے بڑی قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جو جس لائن میں ہوتا ہے اس لائن کا ماہر ہوتا ہے نا، تو ایک بندہ ہے اس نے اپنی ساری صلاحیتیں دنیا کے کسی ایک خاص علم کو حاصل کرنے میں صرف کر دی، کسی ایک ہنر کو سیکھنے میں صرف کر دی، کسی ایک ڈگری کے اصول میں صرف کر دی۔ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے MBBS تک تعلیم حاصل کی، پھر MBBS کے بعد اس نے آگے اس کو اسپیشلسٹ بنا کسی ایک فن کو لے کے، پھر اس کے بعد اس نے پریکٹیکل لائف کو دیکھا تو وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ پھر لوگ کسی سے علاج کرتے ہیں تو آپ کبھی، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ جا کے کسائی سے کہو میرا علاج کر دو؟ ہوا؟ نائی سے کہا میرا علاج کر دو، کسی پلمبر سے بولو میرا علاج کر دو، انجینئر کو کہا میرا علاج کر دو؟ نہیں بولا نا۔ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ایک بات عمومی طور پہ مشہور ہے کہ اگر انسان باطنی امراض کا شکار ہو تو اس کی خاص جو جگہ ہے وہ اسپتال ہے، ہاسپٹل ہے، اور وہاں جو ماہرین بیٹھتے ہیں انہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اگر ہم ان سے ہٹ کے کسی اور کے پاس چلے گئے یا چلتے پھرتے کسی کی بات سن لی، حالانکہ وہ بھی ڈگری ہولڈر ہے، اگر کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ کے پاس جائیں، کسی انجینئر کے پاس جائیں، کسی بڑے سے بڑے فنکار کے پاس جائیں، دنیا کی ساری تعلیم جس بندے نے حاصل کی ہو، سارے دنیا کے علوم اس کے پاس، دنیا کی دولت اس کے پاس، عقل، شعور، سب کچھ ہو، لیکن اس کو یہ علاج کی ترتیب نہ پتہ ہو، آپ جائیں گے اس کے پاس؟ بولتے جائیں، نہیں جائیں گے نا۔ وجہ کیا ہے کہ جو چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ بھئی ہر کام کا کرنے والا اپنی الگ الگ لائن ہے، اپنی الگ الگ ترتیب ہے، وہی اس کام کا ماہر ہی کر سکتا ہے۔ تو ہم تھوڑے سے وجود کو لے گئے جو دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک جسم دیا ہے، اس کا جب بھی معاملہ یا اس کی کوئی بھی اندر سے پرزے خراب ہوتے ہیں یا کوئی سسٹم آؤٹ ہوتا ہے تو ہماری فوراً سوچ میں آتا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کسی نہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ اگر ہارٹ کا مسئلہ ہے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اگر جس چیز کا جو مسئلہ ہم اس کے پاس جائیں، اس سے علاج یا تجویز لیں اور آگے بڑھیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک دنیا کی چیزیں، ایک مثال دی ہے آپ کو سامنے سمجھنے کی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو باطن کے اسپیشلسٹ ہیں، جو روحانیت کے ڈاکٹر ہیں، جو روحانیت کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے تعلق جنہیں حاصل ہے، اللہ کی محبت حاصل ہے، انہوں نے بھی اپنی زندگی کے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال لگا دیے ہوتے ہیں رب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ گوشہ نشینیاں اختیار کی ہوتی ہیں، مجاہدات کیے ہوتے ہیں، ریاضتیں کی ہوتی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہے، ایک صبر کو سیکھنے کے لیے ہزاروں غم پیے ہوتے ہیں، اخلاق کی ایک ادا کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو خاک سے ملا دیا ہوتا ہے، ایک دل کو سنوارنے کے لیے سینکڑوں تیر سینے میں برداشت کر لیتے ہیں، گزر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پھر کسی مقام پر آ کے اللہ کی ولایت اور محبت ان کو اس درجے پہ حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں اور آخرت ان کے دل میں سما جاتی ہے۔ ایک کیفیت کے ساتھ چیز انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ جب ان کا دل سنور جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں قرآن نے فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ رب سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ہر چیز میں اللہ کی ذات نظر آتی ہے، ہر چیز میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے، ہر بات کو کرتے ہوئے وہ رب کی ذات کو سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ لوگ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، اولیاء کہلاتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی پہچان مل جائے، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت تک اللہ کے ولی کی صحبت کے بغیر ناممکن ہے، نہیں مل سکتا، مل ہی نہیں سکتا۔ پہلے نہیں ملا، اب کیسے ملے گا؟ یہ ترتیب ہماری نہیں ہے۔ میں نے کہا نا نبوت رسالت ختم ہے،
صحابہ کے بعد یہی ترتیب چلی کہ صحابہ کے جنہوں نے صحبت لی وہ تابعین بنے، تابعین کی جنہوں نے صحبت لی وہ تبع تابعین بنے، اور یہی سلسلہ عشق کا، محبت کا، یہی جام پلاتے پلاتے آج کا جو موجودہ زمانہ ہے، اس میں بھی جو اللہ کے ولی ہیں وہ رب کی مخلوق کو، انسانیت کو، وہی محبت کا جام جو انہوں نے اپنے بڑوں سے لیا، سیکھا، جو انہوں نے مجاہدے کوششیں کی، اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالا، ہر صفت کو، کمال کو حاصل کرنے کے لیے منزل عبور کی، تو آج انہی کی صحبت ہے جو ہمیں اللہ کی محبت دے سکتی ہے، اور کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ دین کو دین والے سمجھا سکتے ہیں، علم کو علم والے سمجھا سکتے ہیں، اللہ کو اللہ والے سمجھا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا بس، کہتے ہیں نا دودھ والے سے دودھ ملے گا، آٹے والے سے آٹا ملے گا، ہر والے سے اس کا والا، یعنی جو جہاں جس چیز ہوگی اس کے وہاں پہ وہ چیز ملتی ہے۔ اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے، کہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے، حالانکہ کوئی اگر صرف عقل کی دنیا سے سمجھنے والا بندہ ہو، صرف عقل سے سوچنے والا بندہ ہو، اور اس کو نہ پتہ ہو اس بات کا، تو وہ بولے گا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں اللہ سے ملاتے، یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ تو اس کو اس بات کو صرف اس نقطے سے سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا کا کوئی معمولی بھی کام سیکھنے کے لیے ہم اس کی لائن کو اختیار کرتے ہیں، اس جگہ کو جاتے ہیں یا اس کے ماہر سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو یہ ترتیب اللہ نے دکھائی ہے دنیا جب سے بنی آج تک، کہ یہ کائنات میں جو سلسلہ چلا نبیوں کا، رسولوں کا، وہ ہدایت کے لیے آئے انسانیت کی طرف، رب کی ذات سے جوڑنے کے لیے آئے۔ اللہ والے بے غرض ہوتے، بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں انسانوں سے مطلب نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے حقیقی اولیاء ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے دل میں رب کی محبت سما جائے، رب کی محبت سما جائے۔ مسکین پور کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں میں اہل اللہ جو ایک اجتماع رکھتے ہیں تاکہ ایک انسانیت ہدایت کی طرف آئے، تو جو ہم نے دیکھا ہم اس کی بات کریں گے۔ اب جو ساتھی آئے تو سب نے اپنی اپنی کارگزاری سنائی، اپنے اپنے احوال دیے، اپنے اپنے دل کے حال سنائے۔ تو مجھے یاد نہیں کسی ایک ساتھی کی زبان سے یہ سنا ہو میں نے کہ ہمارا وقت ضائع ہو، ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ سمجھ نہیں، بلکہ ہر کسی کے دل میں ایک ہی بات آ رہی تھی، وہ جگہ بھی یاد آ رہی ہے، وہ اللہ والے بھی یاد آ رہے ہیں، اور اللہ بھی یاد آ رہا ہے۔ دل کی دنیا بدل گئی ہے، دل کی کیفیت بدل گئی ہے، دل میں ایک درد آ گیا ہے، دل میں اللہ کی محبت سما گئی ہے ایک درجے پہ آ کے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اگر ایک جگہ جانے کے بعد اس کا آؤٹ پٹ، اس کے اثرات اگر مثبت ہیں اور اس سے انسان میں انسانیت آتی ہے، اپنے رب کی پہچان آتی ہے، تو پھر بات وہی ہے کہ رب نے خود فرمایا جب میں نے یہ دنیا بنائی، انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا، تو میرا بنانے کا اللہ کا دنیا میں انسانوں کو کیا وجہ تھی، کس بنا پہ اللہ نے انسانیت کا سلسلہ جاری کیا؟ کوئی ایسی مخلوق ہو جو مجھے پہچانے، میری پہچان ہو، میرا تعلق جنہیں ملے، میں اپنی محبت دوں۔ تو وہ جو ان کے مراکز ہوتے ہیں، وہ جو جگہیں ہوتی ہیں، وہ اہل اللہ کی صحبت ہیں، ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ کہ مسکین پور شریف میں 90 سال پہلے ایک اللہ کے ولی تھے، درویش تھے، کہ آج بھی اگر جو ساتھی وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پہ، اس مقام پر کوئی بھی ایسی سسٹم ہی نہیں ہے۔ عام دنوں میں جائیں تو بہت کم انسان نظر آئیں گے آپ کو، لیکن آخر کون سی ایسی چیز ہے جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ایک صدی گزر چکی ہے پوری دنیا سے کھینچ کے اس جنگل کی طرف لا رہی ہے؟ اگر کوئی تو چیز ہے، اپنے سکون کو چھوڑ کے، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کے، وہاں کی خاک میں سونا، وہاں کی ٹھنڈ میں رہنا، وہاں کی آزمائشوں تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ ہم تو بہت آرام کے زمانے میں گئے، سکون کے زمانے میں گئے۔ ہمارے حضرت خواجہ خواجگان قطب الاقطاب حضرت مولانا پیر سید محمد فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا، بہت سادگی کا زمانہ تھا۔ وہ مشائخ کئی میل دور سے پیدل آتے تھے، کئی میل دور سے مسکین پور شریف پیدل آتے تھے، ایسا حل خود چلاتے تھے حضرت، ایسے سادہ تہبند پہ نہیں تھی، سادہ۔ حضرت جی فرماتے ہیں جو ان بڑوں سے سنا، اور کتابوں میں بھی آج تک یہ چیزیں موجود ہیں کہ چھوٹا سا کرتا، سادگی کی زندگی۔ لنگروں میں بھی کبھی کچھ ہوتا تھا، کبھی کچھ نہیں، کوئی سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں،
وہ جنگل کے اندر منگل تبھی ہوا نا کہ کوئی ایک ہوتا ہے جو اپنے دل کو جلاتا ہے، کوئی ایک ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو مارتا ہے۔ جب وہ اپنی خواہشات کو مارتا ہے، صبر کرتا ہے، ہم نے آج تک سنا ہوگا نا کہ حسد، بغض، کینہ یہ امراض، لیکن ہم آج تک اس سے جنگ ہی لڑ رہے ہیں۔ ہم آج تک ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکے، آج تک ہم اپنے آپ کو مٹا نہیں سکے، آج تک ہمیں رب کی محبت میں رونا نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق محبت ہمیں سمجھ نہیں آئی، صحابہ کا اہل بیت کی محبت سمجھ نہیں آئی، ہم ایسی زندگی گزار۔ تو ہمیں وہ بات کیسے سمجھ آئے گی نقطہ؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو ہمت کر جاتے ہیں، جو اٹھ پڑتے ہیں، جو آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ یہ رب کا کرم جس پر ہو، تو رب کا جب کرم ہونے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود نظام بناتے، ترتیب بناتے، بندے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ کی محبت بٹ رہی ہوتی ہے۔ اور جب آپ پہنچ جاؤ تو پھر اس وقت کو اور اس جگہ کو غنیمت سمجھو اور اللہ سے اپنا تعلق بناؤ۔ تو جو اللہ کی جو ذات ہے وہ تو ہر وقت منتظر ہے کہ میں اپنے بندوں کو اپنی محبت دوں، گناہگار آئے بخش دوں، طالب آئے انہیں بھر بھر کے عطا کر دوں۔ کمزوری ہماری طرف سے، اللہ تو بیٹھا ہے رحمت کے خزانے کھول کے، وہ تو کہتا ہے اتنے گناہ کرو کہ زمین سے آسمان کی چھت بھر دو، لیکن مایوس نہ ہو، میرے پاس آؤ۔ بلکہ میں اس کو اور تشریح کے ساتھ اس طرح بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ زمین سے آسمان تک گناہ بھر دے ساتھ، مشرق مغرب بھی بھر دے، توبہ کرے، اللہ ایک سے لے کے آخری گناہ تک بخش دے گا، پھر اتنا گناہ کرے پھر بخش دے گا، پھر اتنے ہی گناہ کرے پھر بخش دے گا، جب تک جسم میں جان ہے، سانس جاری ہے، اللہ کی قسم توبہ کرتا جائے اتنے گناہ معاف کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ عام سی بات ہے۔ لیکن بات تو تب ہے نا کہ رب کو کون سمجھائے، رب کی ذات کو ہم تک اس کا پیغام یا اس ذات کی تعلق معرفت ہم تک کون لے آئے، کیسے آئے؟ اللہ والوں کے ذریعے آئے، اور کوئی نہیں ہے۔ شیطان شروع سے جہاں اہل اللہ اور مشائخ نے دنیا میں محنت کی، وہاں شیطان اپنے کارندے بھی لے کے دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے، جو انسان کو شک و شبہات میں ڈالتے ہیں علم کے ذریعے، مؤسسوں کے ذریعے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ایمان کو محفوظ کریں تو اللہ کے ولیوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ اور سب سے بڑی چیز پتہ کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھنا، کامیابی کا اور ترقی کا، کسی بھی جگہ یاد رکھیں، تمام عبادتوں کا خلاصہ، تمام ذکر، مراقبے، اذکار، تمام معاملات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ یہ جو ایک دل ہمارے اندر موجود ہے یہ سنور جائے، جو آؤٹ پٹ ہے، جو اس سے نکلنے والے اعمال ہیں، جو انسانی جسم سے جو انسان کے اندر انسانیت ظاہر کرتی ہے، وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائے، اور جو امراض ہے جس کے ہونے کی وجہ سے انسان انسانیت کے درجے سے گر رہا ہوتا ہے، وہ مرض اور امراض ختم ہو جائے گا۔ یہ آؤٹ پٹ ہے۔ اگر یہ جہاں آپ کو ملنے لگ جائے بس سمجھو وہاں سے خیریں ملنا شروع ہو گئی ہے، وہاں یہ برکت ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اب یہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس دور میں فتنے، اس دور کے فتنے، آپ ان کا آؤٹ پٹ بھی دیکھیں، ان کے نتائج کیا آ رہے ہیں معاشرے میں وہ بھی دیکھیں۔ جو لوگ دین کے نام پر اپنے علم کو جھاڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا علمی انسان سمجھتے ہیں، سب سے بڑی اللہ والے کی نشانی ہے اس دنیا میں کہ وہ عاجز ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عاجزی ہوگی، تکبر نہیں ہوگا۔ اس کی گفتگو بتائے گی وہ کساب وہ اللہ کا ولی ہے، اور اس کی صحبت میں رہنے والے ان میں بھی عاجزی آئے گی۔ اور اللہ والوں کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے وہ کبھی کسی سے اپنی ذاتیات کو لے کر اختلاف نہیں کریں گے۔ اگر ان کا کسی سے اختلاف ہوگا تو صرف رب کی ذات کے لیے ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کا معیار ہر چیز میں دین ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دین۔ جو پیمانہ ہوگا وہ دین ہوگا، شریعت ہوگی۔ اب یہ انجینئر مرزا جو ہے، جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنے میں آتا ہے، حالانکہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم نوجوان سنتے ہیں، اس کی ایک ایک بات آپ سنیں اول سے آخر، تکبر سے خالی نہیں ہے۔ کوئی علم والا بندہ، عالم کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، اور جس نے معیار بنائے کہ مجھ سے وہ انسان گفتگو کرے جس کے اتنے ویورشپ ہو،
جس کے پاس اتنے ویوز آتے ہوں ملینز کی تعداد میں، وہ مجھ سے بات کرے تو ویوز تو پھر انڈیا میں ایک سے ایک کے پاس ہے، ہر ناچنے گانے والی کے پاس ہے، تو کیا اس سے بحث کرے گا؟ مطلب آپ دیکھیں تو یہ چند چھوٹی چھوٹی پوائنٹ بھی سمجھے بندہ، اور پھر اس کا جو آؤٹ پٹ، جو اس کو ماننے والے آپ ان کو دیکھیں سوشل میڈیا میں، ان کی ہر بات کے اندر بدتمیزی، بے ادبیاں، گستاخیاں کھلے عام۔ تو یہ ایک فتنہ ہے کریٹ ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے کہ ہم عقل کے ذریعے چل رہے ہیں، ہم فزیکلی جو صحبت ہے، جو فزیکلی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہر بندہ آرام پرست ہو گیا، وہ کہتا ہے میں بیٹھ جاؤں ایک جگہ اور مجھے بس جو علم آئے موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے میں سنوں۔ قیامت تک بھی وہ فیض، وہ برکات نہیں مل سکتی کسی کو اس طرح سے جس ترتیب سے صدیوں سے آ رہی ہے، کہ اگر ہم اس کو اسی انداز سے رکھیں کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ ان کی صحبت میں اختیار کریں، اس میں جائیں بیٹھے نیک لوگوں کی۔ صحابہ کہف کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑی اگزامپل ہے اس دنیا میں۔ صحابہ کہف وہ لوگ چند نوجوان تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، غار کے اندر کئی صدیوں تک سو گئے، اللہ نے ان کو لمبی نیند عطا کر دی۔ ان کا واقعہ قرآن میں، قرآن ایک مضبوط کتاب ہے، لیکن ان کے صحبت میں ساتھ ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ جو ساتھ چلا گیا۔ تو ایک کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، جس کا تذکرہ بھی کتے کا قرآن کے اندر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا جانور جس کا نام ہی گالیوں پہ استعمال ہوتا ہے، جو ایک ناپاک جانور ہے، ایک گندا جانور ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن ایسا کون سا کتا آ گیا کہ جس نے ایسا کیا کام کیا کہ رب نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا؟ وجہ یہ کہ اس نے اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کر لی۔ جب کتا صحبت اختیار کرے تو قرآن میں اس کا ذکر آ جائے، اور رب نے فرمایا، رب کے محبوب نے فرمایا کہ یہ وہ کتا ہے کہ رب اس کو انسانی شکل دے گا اور قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو جب ایک کتا صرف صحبت کو لے کے، اب کتا کوئی علم تو نہیں لے سکتا، کوئی فیض تو حاصل نہیں کر سکتا، نہ وہ مخلوقات میں اتنا اشرف ہے، نہ اتنا اعلیٰ ہے، لیکن وہ صرف جا کے ساتھ بیٹھ گیا اور سو گیا، وہ بھی اس کا بیٹھنا ہی اس کے کام آ گیا، اور رب کے مقدس اور پاک کلام کے اندر اس کا تذکرہ آ گیا۔ تو سوچے ہم اشرف المخلوقات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آقا کے ماننے والے، اس ذات کے ماننے والے جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی جنت الفردوس نہیں ہو سکتی۔ ہم تو کہتے ہیں حضور کی آل کے، حضور کی اولاد کے قدموں کے برابر بھی جنت نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات، ان کے ماننے والے ہوں۔ ہمارا تو نظام ہی رحمتوں والا ہے۔ ہمارا واسطہ دو ذات سے، کیسے؟ ایک ذات رب ہے جو رب العالمین ہے ایک طرف، اور ایک ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے۔ ایک طرف رب العالمین، رب کا لفظ رب، جیسے بچہ کہتا ہے نا ماں، رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ کیا ہے؟ پالنے والا، پالنے والا۔ بہت محبت میں ڈوبا ہوا الفاظ، اس لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ اپنا تعارف کیا کرے، میں سارے عالم کا پالنے والا ہوں، کہ پورے سارے عالم، مسلمان نہیں، کافر نہیں، انسان نہیں، ہر مخلوق کو پالنے والا ہوں۔ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں ان کو بھی پالتا ہوں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، رب نے حکم دیا فرعون کی طرف جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرضی کی، اے اللہ میرے پیچھے اہل و عیال کا کیا ہوا، گھر والوں کا کیا ہوا؟ تو رب نے ان کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، فرمایا اے موسیٰ تیرے سامنے جو پتھر ہے اس کے اوپر ایک وار کر۔ جب پتھر پہ وار کیا تو وہ ٹوٹا، اس میں سے ایک پتھر نکلا، کہا اس پہ وار کر، جب وہ ٹوٹا ایک اور پتھر نکلا، پھر اس پہ وار کیا، جب تیسرا پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں صف پتا تھا، اور رب کی تعریف بیان کرتا، پاک ہے وہ ذات جو اس اندھیروں میں مجھے رزق دے رہا ہے۔ وہ ذات اللہ کی ہے، اور حضور کی رحمت کا تو عالم ہی کچھ اور ہے، سبحان اللہ، بیان سے باہر ہے، رحمت للعالمین۔ بلکہ
چرند پرند نباتات جمادات کائنات کا ہر ذرہ میرے آقا کے رحمت کا محتاج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین بھی ہے اور وجہ کائنات بھی ہے کہ اللہ فرمایا اگر انہیں نہ بناتا نہ زمین ہوتی نہ یہ نظام ہوتا. تو اس کا مطلب اس نظام کا اور اس کا قائم رہنا ایک ذرے سے لے کے عرش تک اس کی وجہ صرف آقا کی ذات ہے, وہ ذات جو رحمت للعالمین ہے. تو اتنے دو خوبصورت ذات, ایک رب جو رب ہے اول و آخر, جب کچھ نہیں تھا جب بھی تھا, کچھ نہیں ہوگا تب بھی ہوگا. وہ ذات رب ہے, سب سے بڑا ہے, سب سے بڑی ذات. اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. لیکن رب نے محبوب بنایا اپنا, محبوب بنایا, اور محبوب کو بنا کے اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا کہ رب نے قیامت تک ہر انسانیت کو پیغام دے دیا کہ میرے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ہے تم میں تو وہ میرے محبوب ہے. بس ختم. رب نے, جسے رب نے بڑا کہہ دیا ہو تو اس کا بڑا ہونا ہم سمجھ سکتے ہیں کبھی؟ آپ خود بتائیں. جس ذات کے بارے میں رب فرما دے کہ میرا محبوب ہے اور تم سب میں بڑا, سب میں اعلیٰ, نبیوں کا بھی امام ہے, تو ان کے مقام مرتبہ تو دور کی بات ہے. اس کا جو پہلا جو حضور کا جو پہلا قدم ہے, جو پہلا اسٹیپ ہے مقام کا, اس کو بھی قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس ذات کو سمجھنا دور کی بات ہے. بلکہ میں اس بات کو آپ کے سامنے اس انداز سے عرض کرتا ہوں, اور یہ بات بغیر کسی مبالغے کے کہتا ہوں کہ کائنات میں اگر حضور کی ذات کو کسی نے پہچانا نا, کسی نے پہچانا, رب تو رب ہے, لیکن رب نے اگر کسی کو تھوڑی سی پہچان دی تو وہ صرف صحابہ اور اہل بیت ہے بس. لیکن صحابہ اہل بیت نے بھی ویسے نہیں پہچانا جو صرف رب ہی رب جانتا ہے, اور رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تبھی تو وہ جب گئے اس زمین سے آسمانوں کی طرف, وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین, سرکار دو عالم, سرکار مدینہ, امام الانبیاء, محبوب کبریا, سید کونین, ساقی کوثر, شافی محشر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پرواز میں گئے تو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے. ملاقات کا شوق ہوا نا, رب کا ملاقات کا شوق ہوا. ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں, شاید کبھی نہیں سنی, کہ زمین پہ رہ کے رب محبوب کو قرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے تو رب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کیا ہے؟ زمین پہ بھی رکھتا, معراج نہ کراتا, اتنا دیتا کسی کو نہ دیا ہو, پھر اتنا اوپر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو چیز عرش پہ لے جا کے دے وہ تو رب ہے, ہر جگہ موجود ہے, زمین پہ بھی دے سکتا تھا. لیکن دنیا کی جو ترتیب ہے اس کی نظر میں اونچائی کی بڑی اہمیت ہے, اوپر جانے کی بڑی اہمیت ہے. اور ایک شور ہے دنیا میں کہ آسمان ہے, آسمانوں کے اوپر آسمان ہے, عرش معلی ہے, سدرۃ المنتہا ہے, کرسی و قلم لوح محفوظ, وہ سارا نظام ہے. تو جو دنیا کا نظام ہے, اسباب کا جہان ہے, جو علم رب نے ہم تک پہنچا دیا, جو منتقل کر دیا, جو بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہے, وسیع کرسیہ السماوات والارض, تو اللہ نے اس ظاہری تمام وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے محبوب کو وہاں تک پہنچا دیا کہ قیامت تک کوئی بات ہی نہ رہے. بس پھر آپ صرف حضور کا نام سوچیں تو ان کے قدم تو چھوڑیں, ان کا نالین بھی عرش کے اوپر نظر آئے گا انشاءاللہ. قدم تو بہت دور کی بات ہے, جو آپ کے وجود سے لگا نالین ہے وہ عرش سے بھی اوپر نظر آئے گا. ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم حضور کی ذات کو لے کے بحث کریں گے. ایمان خطرے میں آ جاتا, ایمان جہاں رب حکم دے کے فرما رہے ہوں کہ اپنی آوازوں کو پست کریں, کیا کریں؟ آج بھی روزے انور کے اوپر یہ آیات لکھی ہے, وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ جب بات سرکار کیا ہے, سردار کیا ہے, محبوب کیا ہے, آقا اور مولا کیا ہے, خاموشی اختیار کریں. کیا کریں؟ خاموش, سکوت, ادب, جتنا ہو سکے وجود کو بھی ادب میں لے آئے, روح کو بھی ادب میں لے آئے, رونگٹوں کو بھی ادب میں لے آئے, جسم کا ایک ایک ذرہ آپ ادب میں لے آؤ, کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل بھی ادب کرتا ہے, حتیٰ کہ ساری کائنات کے نبی اور رسول بھی ادب کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے, وہ بات. اور ہماری کیا اوقات ہے کہ اس ذات کا نام
جس پہ رب کو جلال ہو. جلال ہے نا یہ کہ صحابہ پہ یہ آیات اتری تو یہ جسے کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے نا کہ جو تھوڑی بھی چیز اپنے یار کے بارے میں پسند نہ ہے, تھوڑی بھی چیز اپنے دوست کے بارے میں پسند نہ ہے, تو پھر دوست والے انداز سے کہتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا رب کا طریقہ, لیکن رب نے بھی دوستی کی نا محبوب سے کی ہے, محبوب سے کی ہے بس. نبی بھی جو دنیا میں تشریف لائے, جو رسول بھی تشریف لائے جتنے, ان کا وجود, ان کا بننا بھی صرف آقا کے وجود کا صدقہ ہے. یہ آپ علماء سے پوچھیں, عام سی بات ہے. اس درجے کے عشق کی باتیں سمجھنی تو ہمارے لیے اب تک عام ہو جانی چاہیے تھی, لیکن بات وہی ہے نا, یہ داستانیں ہے ہی نہیں, یہ بات ہی نہیں ہے, تذکرے ہی نہیں ہے. ادھر کے مسئلے, ادھر کے مسئلے, یہ اختلاف, وہ اختلاف. سرکار کی بات جتنی آئی, وہی پوچھے نا کہ حضور کی شان کتنی ہے, حضور کی شان بیان کریں, آقا کی شان بیان کریں, تو ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ رب کے پاس سب کچھ تو وہ ہے. ختم نا, بات ہی ختم ہے. رب کوئی کہ حضور کی ذات کو اللہ تک برابر کرے گا؟ نہیں کرے گا. بالکل کلیئر میں آپ کے سامنے عرض کروں, کوئی نہیں کہے گا. ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ رب ہے, وہ رب, لیکن رب کے بعد سب وہی ہے. اب ہم کہیں گے وہ اختیار ہے, مختار کل ہے اس کائنات کے, یہ بات سوچے حیران ہو جاتے ہیں. جو یہ کہیں کہ نہیں ہے, جو یہ کہے ہے, دونوں عقل سے اوپر ہے. نہیں, یہ ایسے سمجھے کہ آپ کہ رب کیا بیان کر رہے ہیں محبوب کے مقام, ہم کن جگہوں میں جا کے پھنس گئے. لیکن کیا ہے, یہ رب کی رحمت ہے, رب کا فضل ہے. اس دنیا کے نظام کو چلانا تھا تو رب نے تبھی اپنے محبوب کے ظاہری حسن پر بھی اور مقام پر بھی دنیا میں جب آپ تشریف لائے 70,000 نور کے پردے آپ کے اوپر رکھے, جو آپ کے ظاہر نہیں کیے رب نے. آپ اپنے حقیقی حسن کے ساتھ اگر اس دنیا میں تشریف لاتے اور حقیقی حسن کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہوتے, خدا کی قسم صحابہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن وہ حسن کھلے گا انشاءاللہ جہاں ہم اسی طرح جمع ہو کے ایک مجمع کی شکل میں جب رب اعلان کریں گے. یہ بات آپ کے سامنے فقیر عرض کر رہا ہے, شاید آپ نے نہ سنی ہو. جہاں اللہ قیامت کے دن جب سارے جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے, ایسے ہی محفل سجی ہوگی, اللہ سب کچھ دے دیں گے, حور, غلمان, شراباً طہورا, یہ لو جتنی نعمتیں, محلات لو, بڑے بڑے باغات لو. انسان کی جو خواہشات دنیا میں جو پریشان رہتا تھا, رب وہ سب کا سب دے گے. پھر اللہ فرمائیں گے کچھ باقی ہے, تو بندے کہیں گے اللہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اب تو سب ہو گیا. یعنی انسان کی جو حوث ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ منتہا دکھا دیں گے, منتہا. جس لیے تو قرآن میں ایک جگہ تشریح میں اللہ فرماتے ہیں, ایک جگہ تشریح اس میں اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی میں مفہوم فرما رہے ہیں کہ ایسی نعمتیں جس کا نہ تصور کیا جا سکتا ہے, نہ دل میں خیال لا جا سکتا ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, مطلب بلاک کر دیا ہے, معاملے ہی ختم کر دیا. اب آپ یہاں بیٹھے سارے امیجن کریں, سوچیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی ہو جنت میں. کیا ہو؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں, نہیں سوچ سکتے. اور سوچے, پھر بھی اللہ کیا فرمایا, نہیں. جب رب نے فرما دیا تو بات ختم, بات تو اتنی ہی ختم ہو گئی نا. اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ آج میں یہ اس بات کو سمجھتا ہوں. باقی رب کچھ چیزیں عشق کی دنیا سے ہوتی ہیں, وہ عشق کی دنیا سے عشق والے ہی سمجھ سکتے ہیں. ہر چیز کتابوں میں کھنگالنے سے نہیں ملتی. اور بات بھی میں نے کوئی ایسی تو نہیں کہ مسئلے مسائل کی کوئی مجھے بولے بھئی آپ نہیں. عشق کی باتیں نا, عشق کی باتیں مستی کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر میری بات سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو, آپ اٹھا کے تاریخ تو پڑھو, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس سے بڑی باتیں بڑوں نے لکھ دی ہیں, بڑے کہے گئے. لیکن وہی بات ہے جس کو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے, جہاں اللہ روز محشر میں اپنا دیدار, جب اللہ کہیں گے 70,000 نور کے پردے ہٹا دیے جائیں, آج اللہ اپنے بندوں کو ایسے اپنا آپ دکھائے گا جیسا وہ خود ہے, جیسا وہ خود ہے. اور اس دن اللہ اپنے محبوب کو بھی اسی انداز سے دکھائیں گے جیسا محبوب ہے. یاد رکھنا, وہ دیکھنے کو جنت میں ملے گا انشاءاللہ. یہ دیکھنا, کیونکہ جنت کا نام دوسرا کیا ہے, ہر چیز کی تکمیل ہو جانا. کیا ہے؟
تکمیل ہو جانا، مکمل ہو کی منتہا جنت ہے۔ اور ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے، ہر چیز دے دی، عرش سے لے کے فرش تک، زمین آسمان کو بھر دیا اللہ نے حسن سے، خزانوں سے بھر دیا، جنت بھی بتا دی، سب بتا دیا۔ لیکن کہیں اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ سب میں تمہارے رکھ دیا یا دے دیا، تم پر احسان کیا، نہیں۔ رب نے جب محبوب کے بعد کی، محبوب کی باری آئی قرآن میں، رب نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب عطا کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ منتہائے نعمت آقا کی ذات ہے، انتہائے نعمت آقا کی ذات ہے۔ تو جو ہر نعمت نے جہاں اپنی منتہا تک جانا ہے، تو رب کے محبوب نے بھی جنت میں اپنی منتہا تک جانا ہے۔ جو منتہا کیا ہے؟ حضور کی منتہا کہ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو اس دن مقام محمود عطا کروں گا، جو سب سے اونچا مقام ہے، جو سب سے اونچا مقام ہے۔ وہ ایک شاعر شعر کہتے ہیں نا، محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، امت کون؟ ہم سارے۔ یہ رب فرما رہے محبوب کو تسلی کے الفاظ میں، محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے صرف تیری شان دکھانے کا۔ اور جو فقیر اس کو اپنے الفاظوں میں آپ کے سامنے ہمیشہ عرض کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے آخری سیرت النبی کانفرنس، قیامت کا دوسرا نام جو ہم رکھتے ہیں وہ سیرت النبی کانفرنس کا دن ہے۔ کیا ہے؟ آقا کی شان کا دن۔ یہ میرے الفاظ، ہم بھی اپنے جو ہمارے بڑوں نے جو ہمیں دیا، جو جام پلائے، ہم اس کے حساب سے جو ان کی جوتیوں سے اس طرح سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے سنا فلاں جگہ سیرت النبی کانفرنس ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، سنیں آخری آپ نے سنا ہوگا وہ انصاف کا دن ہوگا، میزان کا دن، سب ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا۔ لیکن عشق والے ہر بات کو اپنے عشق کے انداز سے بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو منظر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ منظر بھی شریعت سے دور نہیں ہے، لیکن اس منظر کو جوڑنے کے بعد جو بات آخر میں سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ سب سے آخری اس روز زمین کی کانفرنس ہوگی، جو سیرت النبی کانفرنس ہوگی، جو شان مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن رب دکھائیں گے۔ ورنہ ہم نے یہ بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہم نے بچپن سے اب تک علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کے دیکھا ہے، سیکھا ہے، سنا ہے کہ کیا فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت موجود ہوگی ہے، ساری جنت جہنم کا معاملہ بعد میں، کافر کی انٹری جہنم میں بعد میں، مسلمانوں کی جنت کی انٹری بعد میں۔ ابتدائی منظر یہ ہوگا کہ ساری انسانیت نفس نفسی میں ہوگی، پریشان ہوگی، اور سب سے پہلے جب آخر آپس میں مشور ہوگا، سارے کہیں گے کہ بابا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں، رب کے نبی ہیں، سب کے والد ہیں، دادا ہیں، پہلے انسان ہے دنیا کے، ہو سکتا ہے رب کے مقرب ہو۔ جب پوری انسانیت کا ایک بڑا مجمع ان کے قریب جائے گا اور درخواست دے گا ان کے سامنے کہ رب سے سفارش کرے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ حدیث کے اندر آتے ہیں یا ربی نفسی، کیا ہے کہ میں اپنی فکر ہے مجھے، میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، معذرت۔ بس نبی اللہ کے نبی ہیں، پہلے انسان ہے اور انسانیت کے والد، اسی طرح دوسرے طرف آئیں گے دوسرے نبی کے پاس، اس طرح ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہر نبی جو مقرب نبی، نبیوں میں بھی بڑے انبیاء اور رسول تھے، ان سب بالترتیب انسانیت ان کے پاس اپنی درخواست لے کے جا رہی ہوگی۔ یہ منظر کون بتا رہا ہے ہمیں؟ بتاؤ، رب بتا رہا ہے نا، دکھا رہے رب کہ یہ ترتیب بنا کون رہا ہے، اور اس آخرت کے منظر کو دنیا میں منظر، اس کی منظر کشی کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ پھر سب سے بعد میں جس نبی کے پاس ساری انسانیت جائے گی، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کون؟ جو ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے 600 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے تھے، اور جنہوں نے آخر میں اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ہے، لیکن امتی بن کے آئیں گے۔ کیا بن کے آئیں گے؟ امتی بن کے آئیں گے۔ قربان جاؤ اس آقا پہ کہ جن کی امت میں امتی بننے کے لیے نبوت کا مقام چھوڑ کے امتی بن کر آئیں گے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا۔ اب جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے، پھر بس موڈ نہیں تھا اتنا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ بزرگوں کی، کچھ آنے والوں کی اپنے دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں، تو
سارے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جمع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ نہیں، آج کے دن کوئی بھی آج کے دن کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں میں تمہیں راستہ دیتا ہوں، ایک ایڈریس بتاتا ہوں، ایک خبر دیتا ہوں، ہاں ایک راہ دکھاتا ہوں، صرف وہی ایک ذات ہے جن کی برکتیں اور رحمتوں کے جلوے نظر آئیں گے اس دنیا میں، ورنہ ناممکن ہے کہ آج جتنے جلال میں رب ہے اس جلال کے سامنے کوئی آ سکے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں گے ہمارے آقا کی طرف۔ پھر تو بات ہی ختم ہے نا۔ پھر آپ کے پاس جب ساری انسانیت آئے گی تو آپ یوں نہیں کہیں گے یا رب نفسی، پھر بات آگے بڑھے گی۔ تو یہ منظر کیا تھا پھر آخر؟ یہ منظر یہی تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک انسانوں میں صرف وہ لوگ جنہیں صحابہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بولے؟ صحابہ اہل بیت، وہی طبقہ ہے دنیا میں جنہوں نے حضور کا دیدار اس زمین پر کیا، بس ایسا ہی ہے۔ جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا وہی تو صحابی ہے، باقی کسی نے دیکھا نہ، پہلے والوں نے نہ بعد والوں نے۔ تو نعوذ باللہ آج دیکھیں جگہ جگہ گستاخیاں، ختم نبوت پہ ڈاکے، دین اسلام شریعت کے حضور کی تعلیمات، اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اس دن، ان گستاخوں کو بھی کھڑا کرے گا، اور اس طرح کے بہت ساروں کو، نہ ماننے والے بھی ہوں گے ماننے والے بھی ہوں گے۔ اور اللہ نے سواری انسانیت، آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں کہ ہم یہاں سیرت کا پروگرام رکھتے ہیں، بڑے حضرت فلاں حضرت پیر طریقہ رہبر شریعت قطب زمان حضرت والا، سارے حضرت والا اسٹیج پہ ہوتے ہیں، یہ ایک کانفرنس ہماری ہوتی ہے۔ رب کی کانفرنس دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سارے موجود، رسول دنیا اور جبریل سے میکائیل اسرافیل اسرائیل سارے ملائکہ وہیں پہ موجود۔ آپ دیکھیں نا اختتامی مجلس حضور، وہ کسی نے کہا نا بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، اور بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو اس دنیا کا ہوا، اس سے نہ دائیں انسان نہ بائیں انسان، بس جو ہیں جتنے آ گئے وہ سب موجود۔ اس دن حضور کا مقام رب پوری انسانیت کو دکھا دیں گے، بس ختم۔ دیکھ لو جس نے مانا اس کے بلے بلے، اور جس نے نہیں مانا یا حسرتاً، وہ آج پچھتائے، آج دکھ میں صدمے میں، گستاخ بھی رو رہے ہوں گے، ارے ہم نے کس ذات کی بے ادبیاں کی گستاخی۔ جنہوں نے ان کی اداؤں کو نہیں اپنایا ہوگا وہ بھی افسوس کر رہے ہوں گے کہ جن کی ادا وہ ذات یہ تھی کہ جن کے اتنا بڑا مقام تھا کہ دنیا میں جن کے طریقوں کو سنتوں کو ہم نے معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، آج دنیا کے دیکھ رہے ہیں کہ سارے انسانیت میں جو سب سے اوپر نظر آ رہے ہیں نبوت کے مقام پہ، رسالت کے مقام پہ، مقام محمود میں، وہ صرف رب کے محبوب کی ذات ہے بس۔ اس دن افسوس ہوگا۔ تو وہ اللہ منظر کشی اور منظر خود کھینچ رہے ہیں، وہ سنبھال کے رکھا ہے رب نے آخر میں، کر لو دنیا میں جو کرنا ہے، گزار جاؤ وقت جو گزارنا ہے، صبر کرو صرف اس دن کا جب سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، بالکل سچی اور کھری بات ہے، بات حضور کی ذات سے شروع ہوتی ہے وہ حضور پہ ختم ہے، بس یاد رکھنا، اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے آپ کو کب پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارے میں تھے نا، بند رہے تھے، اس وقت بھی میں موجود تھا، اس وقت بھی میں موجود تھا۔ ترتیب کے لحاظ سے آخری میں تشریف لائے، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے ساری مخلوق میں سب سے پہلے محبوب کی ذات کو رب نے بنایا۔ یہ آپ علماء سے باقی گہرائی سے آپ کو لے جائیں گے، اور وہ بھی علماء ربانین۔ اس لیے علماء کو، جو علماء عالم بنتے ہیں انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ عالم ہے اور وہ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار نہیں کرے گا، اس سے کئی لاکھ درجے وہ بندہ افضل ہے جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے اور غیر عالم ہو۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد، نہیں بن سکتا ہے۔ جب ایک عالم علم رکھ کے بھی ولی کی صحبت کے بغیر ولی نہیں بن سکتا تو غیر عالم کیسے بن سکتا ہے؟ سوچنے کی بات، پہچان ہے۔ یہ باتیں دوسری ہیں، خاموشی سے، شریعت نام ہی خاموشی کا ہے، شریعت کا دوسرا نام خاموشی ہے۔ عقل بند، دل کو فرنٹ پہ رکھیں،
پھر سمجھ آئے گا. جنہوں نے بھی عقلوں کو استعمال کیا وہ شک شبہات میں رہے, وسوسوں کا شکار ہوئے, تو وہ قدم قدم پہ بہک گئے. جنہیں وسوسوں نے, جنہوں نے وہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے خود پناہ دی. بہت بڑی بات ہے, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. وہ قدم قدم پہ بہک گئے جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا. یہ جو وسوسے اور انسانیت کے درمیان کا سلسلہ, یہ اللہ والوں کی جوتیوں بیٹھنے سے ختم ہو جاتا ہے. اللہ والوں کی پتہ کیا ہوتا ہے, بس ہے, کیا ہے, بس حضور ہے, تھے نہیں ہے, اب بھی ہے. کوئی نبی آئے گا قیامت تک, جس طرح وہ زمانہ بھی حضور کا تھا یہ زمانہ بھی حضور کا ہے الحمدللہ, اور قیامت تک رہے گا, بلکہ اس سے پہلے کے سارے زمانے حضور کے تھے الحمدللہ. ابھی انشاءاللہ کچھ چیزیں ایسی جو آپ کے سامنے یہاں نہیں کر سکتے, ہم اسکرین کو آن کر کے آپ آئے, پھر ہم آپ کو واللہ العظیم اولیاء صدیقین کی کتابوں ان حضرات کی بتائیں کہ حضور کی ذات کا مقام گیا. ابھی آپ ایسے بیٹھے نہ آگے تو پھر آپ کو بتائیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. میں اس لیے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں فخر کے ساتھ, کس کے ساتھ, فخر کے ساتھ, ناز کے ساتھ حضور کی ذات سے محبت بھی کریں, ان کی اداؤں کو اپنائیں, فخر کریں, فخر جہاں جائے فخر سے جائے, ٹھاٹھ سے جائے. یہ نہیں کہیں کہ یار وہاں دیکھا تو سارے ایسے آ رہے گیٹ اپ میں اور میں ایک ہی حضور کی اداؤں والا ہوں. نہیں نہیں نہیں, آپ صحابہ کے غلام بنے, اہل بیت کے غلام بنے, کہ بادشاہوں کے محلات میں بھی گھس گئے, اشارہ دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ کہ آپ کی تہبند آدھی کنڈلی تک تھوڑی سی نیچے کر لیں کیونکہ یہ لوگ اچھے نہیں سمجھتے. وہ آگے بھی عثمان غنی, وہ کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اب کوئی سمجھ نہیں آتا, بس انہیں دیکھا. آپ سوچیں کہ آپ 1400 سال بعد آئے, ہر کوئی فدائے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ صدیوں بعد آپ آئے, میں پورے مجمع سے میں صرف اللہ کے قرب کے لیے اور صرف اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے دل سے بتائیں کہ حضور کے لیے جان دینے کے لیے کون تیار ہے. یہ ہمارا ہاتھ اٹھانا کیا ہے, الحمدللہ نیچے کریں گے. اور ہاتھ ایسے نہیں اٹھائیں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ایسے سیدھا ہاتھ کھڑا کریں, سیدھا کریں ایک دفعہ, اور بالکل سستی والا نہیں, بات حضور کی آئے تو یہ تو رب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, کہ باپ ہیں نبی اور رسول اور نبیوں کے امام, لیکن جب بیٹی سامنے آتی تھی بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے. ان کی اولاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے ہونٹ حضور کے ہونٹ سے لگے. ایک دفعہ آپ تشریف لے اپنی صاحبزادی گھرانے میں, تو مجھے کیوں رو رہے ہیں حسن و حسین, فرمایا یا رسول اللہ بھوک, کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. تو نبی علیہ السلام سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو. پھر ایک صاحبزادے کو لیا, پھر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی. سمجھے, ایسی غذا ایسی خوراک جنت میں بھی ممکن نہیں ہے. بات مانتے اس کو؟ جنت کی شراب زمزم, جنت کی ہر غذا خدا کی قسم میرے آقا کے ایک لعاب کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ کون پی رہے؟ امام حسین و حسن, حسنین کریمین. جب سیر ہو گئے آرام کر گئے پھر واپسی دیے سیدہ کائنات. آپ سوچیں وہ حسین سبحان اللہ, جن کا حضور کے سجدے میں اوپر سوار ہو جانا حضور کو اتنا پسند کہ آپ سجدے میں اور یہ دونوں شہزادے سوار ہیں. صحابہ نے سجدے میں جب دیکھا سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے, طویل ہوتا جا رہا ہے, تو صحابی نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا دونوں شہزادے سوار ہیں. سجدے میں اشارہ کیا, جیسے ہم نہیں کرتے بچے کو ہٹو کرے, جسے حضور نے ان کو ایسے اشارے سے منع کر دیا کہ نہیں ان کو مت, جب تک خود نہیں اتریں گے میرے نواسے میرا سجدہ طویل رہے گا. وہ نواسے ہمارے ہم کیا, ہمارے ماں باپ کیا, ہماری اولاد کیا, ہمارا گھرانہ کیا, حضور کی آل کے قدموں پہ قربان ہو. لیکن کربلا کے میدان میں دیکھیں اس دین کی خاطر, حضور کی شریعت کی خاطر, وہی نواسے رسول ہے جن کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے.
ہم تو ہاتھ اٹھائے نا ابھی عشق میں حضور کے. یہ تو وہ گردن تھی جو جسم سے جدا ہوئی کہ. اور پھر شمر جو ایک ظالم تھا, جب یزید کے محل میں لے کر گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان اور ہونٹ کے اوپر ایسے چھڑیاں مار رہا تھا. تو ایک صحابی وہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, اے ظالم, ان ہونٹوں کو مت مار. ان ہونٹوں سے حضور کے ہونٹوں کو لگے ہوئے میں نے دیکھا, یہ وہ ہونٹ ہے. لیکن انہوں نے گردن کو کٹانا مقدم سمجھا, لیکن اپنے نانا کی شریعت کو بچا لیا, انہوں نے گردنیں کٹا دی. آج ہم کہتے ہیں ہم امام حسین کے ماننے والے, ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے, ہم کہتے ہیں ہم اولیاء کے ماننے والے, لیکن ہماری زندگی, ہمارا عمل, ہمارا قول, ہمارا فعل سب تضاد ہے اس سے. کیوں؟ ماننا الگ چیز ہے, مان کے زندگی گزارنا یہ الگ چیز ہے. ہاں عشق جو ہوتا ہے نا, عشق یہ سب سے اونچا مقام ہے. محبت اور دل لگی سے شروع ہوتی ہے, پھر محبت میں کنورٹ ہوتی ہے, محبت سے چیز جا کے عشق میں کنورٹ ہوتی ہے, پھر عشق کی منتہا ہے کہ عشق میں جو جس درجے تک چلا جائے. تو دنیا میں مجازی عشق میں صرف ایک مجنو تھا جس کو دنیا سمجھاتی تھی کہ مجنو حقیقی عشق, مجازی عشق کے اندر بھی حق بہت اصلی عاشق تھا, اصلی عاشق. کہ جب لیلا ایک دم اس کے سامنے آئی تو مجنو کو کہا کہ میں تیری لیلا, تو مجنو کو کون لیلا, کیا کہا, ایسے مقام تک چلا گیا تھا عشق کے. تو اس نے کہا لیلا, تو اس نے کہا مجھے کوئی لیلا نہیں, لیلا میرا ایک تخیل ہے, خیال ہے, میری یاد ہے, میں اس جسم سے بہت آگے جا چکا ہوں. تو اس لیے اللہ والوں نے سمجھایا کہ عشق ہے نا, وہ پھر ظاہری سارے سسٹم کو ہائڈ کر دیتی ہے, کچھ بھی نظر نہیں آتا. پھر ان سے کوئی کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے نہیں ہے, حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے. جیسے کل ہی ایک پڑھنے میں ایک بندہ تھا, یہاں پہ جو قادیانیوں کا ایک گھر ہے پیچھے پنجاب میں, کیا جگہ کا نام, چناب نگر, چنیوڑ, یہ جگہ. تو وہاں پہ ایک فوجی افسر تھا, اس کو قادیانی نے اپنی بیٹی دی. اس نے کہا میں مسلمان رہوں گا لیکن قادیانی لڑکی سے شادی کر لوں گا. اب جب اس نے قادیانی لڑکی سے شادی کر لی لیکن اس نے کہا میں مسلمان ہوں, تو قادیانیوں نے اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دی کہ میری آخری گزارش ہے ختم نبوت کو لے کے, ختم نبوت ہمارا اول آخری مسئلہ ہے, بس ختم. اس نے کیا کہا کہ قادیانیوں نے محنت شروع, انہوں نے اپنے جو جتنے بھی یہ پادری اور جو بھی ان کے جاہل جٹ بڑے آئے علم والے, جو ان کے حساب سے علم والے تھے, میں کہتا ہوں جو حضور کی ذات کو نہ سمجھے وہ ساری کائنات کا بادشاہ بھی ہو, فنون کو جانتا ہو, علم کو جانتا ہو, روح زمین نے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. اور ایک بندہ صرف چٹائی پہ بیٹھا ہو, جوتے سی رہا ہو, صرف جوتیاں سی رہا ہو, وہ یہ جانتا ہے میرا آقا ہے بس آخری نبی ہے, رب کی قسم یہ سارے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. ہاں علم کا معیار اس میں نہیں لے, جو وہ علم کیا جو حضور کی ذات کے بارے میں شک شبہات میں ڈال دے, وہ علم, اس علم سے جہالت بہتر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ افسر کو یہ لوگ دن بدن ایسے کرنے لگے, بھئی آپ یہ وہ. اس نے کہا نہیں میں ثابت کر. ایک دفعہ ان کے قادیانی مسلک کے جو ان کے یہاں ہوتے ہیں بڑے, وہ آئے, ان کے حساب سے بتا رہا ہوں. انہوں نے اس کو کہا تم کیا کرو, استخارہ کرو. کیا کرو؟ استخارہ. استخارے کے اندر جو چیز دیکھ لو تمہیں سمجھ آئے. جب استخارہ کی خواب میں دیکھا کس کو, کائنات کا سب سے بڑا لعین, گستاخ, سب سے بڑا جہنمی کافری مرزا قادیانی کو جب خواب میں دیکھا, اگلے دن قادیانی مذہب اختیار کر لیا. کیا کر دیا؟ اب جو اس کے پاس ہے مسلمان سمجھائیں بھائی یہ وہ کہہ رہا بھائی استخارہ ہے, اللہ سے مشورہ ہے, اور میرے میں تو باقاعدہ وہ ہے. اب بات سمجھنے کی کوشش کرنا. اب کوئی اس کو قائل نہیں کروا رہا کہ وہ کہہ رہا میں کسی انسان سے قائل نہیں ہوں, میں تو استخارے کے ذریعے ڈائریکٹ رب سے مشورہ کیا ہے. قربان جائیں علماء کی جوتیوں پہ اللہ میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. ایک مرد درویش سفید داڑھی والا زمانے کا درویش بندہ تھا, اسی کراچی کی سرزمین میں اس کو شہید کر دیا, مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تک یہ بات گئی اور حضرت کا سفر اس طرف تھا. تو کسی نے کہا ایسا ایسا افسر ہے اور اس کو کوئی قائل نہیں کر پا رہا. حضرت نے کہا چند منٹ کے لیے یا مجھے ملا دو یا اس کو ملا دو, باقی رب جانے. تو اللہ والوں کی بھی نظر ہوتی ہے, فراست ہوتی ہے. حضرت مولانا یوسف شہید رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جیسی وہ آئے نا, تو سارے حالات اللہ والوں کی ایک عجیب یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ساری بات کو تحمل سے سن لیتے ہیں. حالانکہ بات کریں جیسی بھی, ہم تو ہے نا کوئی ٹیڑھی بات ہم نہیں سنتے ہیں تحمل سے. تو اس نے یہ بتایا میں نے استخارہ کیا, استخارے میں ایسا آیا اور یوں ہوا یوں ہوا. تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب نقطے کی بات سمجھا.
حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھ کہ جس وقت، جس لمحے، جس آن، جس گھڑی تیرے ذہن میں صرف یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے کہ میں استخارہ کروں گا، خدا کی قسم تو اسی وقت کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ بعد کی بات ہے، تو نے کافر ہو، اسی وقت کافر ہو گیا تو، اور اسی وقت مرتد ہو گیا۔ اور جیسے ہی تو کافر ہو گیا تو تیرا استخارے سے کوئی تعلق نہیں کہ تجھے قادیانیت کی طرف پھر خود بخود شیطان نے تیرے دماغ میں اس کا ڈال دیا کہ تو مسلمان رہا ہی نہیں، کہ حضور کی ذات کو لینا یہ صرف سوچ لینا کہ میں استخارہ کروں ایمان سے خارج ہے، وہ اس کے دماغ میں باندھ لگی۔ مطلب کہ اس لمحے سے پہلے تو مسلمان تھا، جس لمحے کے، جس سیکنڈ کے اندر، جن موقع پہ، جس وقت تو نے صرف سوچا نا ہاں میں کروں گا، صرف سوچا، مرتد ہو گیا تو۔ اور جب تو مرتد ہو گیا تو اسلام سے تیرا سسٹم بند، ختم، اسلام سے خارج۔ جب تو قادیانی ہو گیا تو قادیانی بن کے پھر تو نے استخارہ کیا تو وہی نظر آئے گا، واپسی اسلام لائے اور حضرت کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ کہ حضور کی ذات کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں صرف کوشچن مار کر لے آنا ذہن میں، خیال کا، وسوسے کا، اسلام سے نکال دیتا ہے۔ یہ اسلام بالغیب ہے، حضور کی ختم نبوت کو ہم بغیر دیکھے تسلیم کر دیں۔ یہی وہ نقطے ہیں، یہ وہی پوائنٹس ہیں جن کو سمجھنے کے میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا، یہی وہ نکات ہیں کہ جن کو سمجھنا الگ چیز ہے، دل میں بٹھانا ہے تو اللہ کے ولیوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت کی مثال پتہ کیا ہے؟ مضبوط ہوتی ہے، مضبوط دل میں نا، ایمان کو، علم کو، جو چیزیں ہمیں پتہ ہے، علم الیقین کو عین الیقین کی طرف کنورٹ کر کے حق الیقین کی مور لگا کے دل کے اندر اتنی مضبوطی سے بٹھا دیتے، پھر یہ دنیا کے ظاہری، یہ مرزا جیسے اور یہ جیسے غامدی جیسے یہ جتنے فتنے آئے قادیانیوں کی طرح اور جو بھی فتنے اسلام کے خلاف اٹھے، یہ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی ہلا نہیں سکتے جنہوں نے اللہ کے حقیقی ولیوں کی صحبت کو اختیار کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیز بٹھا دیتے ہیں۔ نگاہیں ولی میں عجب تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ سارے ساتھی مسکین پور سے آئے، کھڑے کھڑے کون کون مسکین پور والا موجود ہے یہاں جو گیا تھا ساتھ؟ چند آئے، چند نہیں آئے۔ دل سے بتائیں کیسا مزہ آیا؟ سبحان اللہ۔ میں ایک مسکین کو نہیں، اللہ والوں کے بہت سارے ایسے میخانے اور بھی ہیں، لیکن جہاں سے یہ ابھی تازہ تازہ ہیں، سب کے آنے کے بعد ایک ہی کمنٹ سے کہ دل کی دنیا آباد ہو گئی، ایسا آؤٹ پٹ آیا وہاں پہ، ایسا رزلٹ آیا۔ تو تھوڑی سی صحبت، یہ ڈیمو دیتا اللہ ہمیں، تو تھوڑی سی صحبت لیں، اس میں دل کا یہ حال ہو، اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں اور جوڑ دیں، جیسے مفتی صاحب نے مسکین پور کے بیان میں کہا نا کہ جب موبائل کی چارجنگ زیادہ تیزی سے ختم ہونے لگتی ہے نا تو پاور بینک کے ساتھ موبائل کو ٹچ کیا جاتا ہے، پھر ہر وقت پاور بینک لگا کے رکھا جاتا ہے، ایکسٹرا چارجر ہے۔ تو اب بھی اسی کیفیت میں کہ ہمیں بھی پاور بینک لگا کے رکھنا پڑے گا اللہ والوں کو اب ساتھ۔ یہ صحبت یہ نہیں کہ ٹچ کیا آئے بس نکل گئے، نہیں، باقاعدہ فزیکلی طور پہ ہم نے پریکٹیکلی چیزوں کو اپنانا ہے اپنے ساتھ، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو گزارشات ہیں اس میں جو بھی چیزیں سمجھے، بس یہ ختم نبوت کا معاملہ، حضور آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو آئے وہ کذاب، جھوٹا ہے۔ اور اس مسئلے کے اوپر ختم نبوت پہ جب صحابہ کی گردن کٹ سکتی ہیں، پچھلے آپ سے جمعرات میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری زندگیاں کچھ نہیں ہیں، ہم اپنے دل کے اندر یہ جذبات لیے، اور میں آپ کے سامنے آخری اپنا جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم عقیدوں کے پکے ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ جبین صرف رب کی حضور سجدے میں جاتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جاتی، یہ صرف رب کے سامنے جھکتی ہے، یہ آقا کی تعلیم ہے، ہم آقا کے غلام ہیں۔ جہاں تک حضور نے سمجھا دیا اس سے آگے ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، نہ اس سے پیچھے رہتے ہیں نہ آگے بڑھتے، وہی تک ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہم اس آقا کے ماننے والے، جو شرک نہیں کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، زندگی گزارے، لیکن جس کے دل میں حضور کی ادب کے ساتھ محبت موجود ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو جنت ضرور عطا کریں گے، یاد رکھنا انشاءاللہ۔ جو دل محبت حضور سے بھرا ہو، یاد رکھنا، ادب ہو اور یہ جذبات ہو کہ یا اللہ جب ختم نبوت کی بات آئے گی میں جان دوں گا، یہ جذبات اندر ہو، اون ہر وقت چمکتے دمکتے رہنے چاہیے جذبات۔ انہی جذبات کو آپ نے اور چمکانا ہے، اس کی خوشبو کو مہکانا ہے کہ صحبت علماء کی جائیں، جہاں یہ ماحول بنتا ہے اس کو جوائن کریں،
اور جب بھی حضور کے ناموس کی بات آئے گی انشاءاللہ اپنی زندگی قربان کریں گے، یاد رکھیں۔ اور ہم صحابہ اور اہل بیت سے عشق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی نسبت حضور سے، آقا سے، بس ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے معیار ہے ایمان کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیں۔ اور اللہ کے ولیوں سے ہماری محبت اس لیے کہ ان کی محبت کا ذکر خود قرآن کر ولی ولی کرے، اس کو ہٹائے تو دوست، کیا دوست، سب بولے دوست، کیا ہوتا ہے دوست، سب نہیں بول رہے، جس نے دوست بننا ہے اللہ کا وہ بولے دوست، دوست، اور کس کا؟ اللہ، کہانی اینڈ ہو گئی نا پھر تو بات، اللہ کا دوست۔ وہ بولے میں وزیر اعظم کو دوست ہوں، میں ایم این اے کا دوست، ایم پی اے کا، ایس پی صاحب کا، ڈی آئی جی فلاں فلاں صاحب، وہ ناز کرتا ہے۔ اور جو صاحب ہوتے ہیں، جب دوست کی شکایت جاتی ہے، دوست کی بات صاحب تک جاتی ہے کہ بھائی تمہارا دوست مشکل میں، وہ میدان میں آ جاتا ہے، وہ بھی بولتے ہیں میں، آپ خود بتائیں جو آپ کے دوست ہیں اس معاملے میں آپ کتنی غیرت رکھتے ہیں؟ تو دوست آپ کا روتا ہے مجھے فلاں نے پھوڑ دیا، مار دیا، تو آپ بولتے ہیں اس کی ایسی کی، خود بڑی جائیں گے لیکن دوست کے لیے چلے جائیں گے، رات ہو جائے دوست اٹھ کے آ جاتا ہے آپ کے لیے۔ تو دوست کے جذبات جب آپ اپنے اندر اس درجے پہ رکھتے ہیں جو اچھی دوستیوں کے، کہ آپ اپنے دوست کے لیے بہت کچھ قربان کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر سوچیں جو رب کائنات کا ہو، پوری کائنات اسی کی ہو، جب اس سے کوئی دوستی کر لے، آئے ہے قربان جاؤ۔ ایک آخری واقعہ سناتا ہوں، واقعہ تھوڑا سا عجیب سے ہے لیکن چلے آپ کو سناتے ہیں کچھ واقعات۔ ہم شروع سے واقعات اور ان چیزوں سے ہٹ کے الحمدللہ اپنے ساتھیوں کو چل رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان کے لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں کرامت کہلاتی ہیں، کرامتیں۔ تو ایک اللہ والے جب وہ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، تو وہ مجذوبیت کی کیفیت میں تھے نا، مجذوبیت کی اس وقت، ہاں ایک اپنے جذبیت میں تھے، کبھی کبھی عشق اپنے عروج پر ہوتا ہے تو مستی میں ہوتا ہے، کبھی ٹھہراؤ میں ہوتا ہے، تو عروج میں تھے۔ تو ایک بندے نے کہا کہ مجھے آپ لکھ کے دیں، میں مرنے کے بعد نا ایسے مجھے سوال نہ کریں، وہ ایسے لکھ دیا اس نے۔ جب مر گیا قبر میں گیا، وہ چٹھی اس نے کہا میرے یہاں رکھ دینا، جیسی آئے تو اٹھا اس نے پرچی دے دی ڈائریکٹ، اب اگلی تیسری کوئی بات نہیں، جیسی وہ پرچی دی تو وہ پرچی رب تک گئی۔ بات دوست کی ہے، میں بات صرف دوستی سمجھا رہا ہوں آپ کو، جب رب کے دوست دوست ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کی سفارش بھی قبول ہے۔ یہ تو عام سی بات ہے، جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، کسی نے خواب میں دیکھا، لاہور کے جس قبرستان میں ہوا تھا، ایک اللہ والے نے وقت کے خواب میں دیکھا تھا کہ جب حضرت کی تدفین کے بعد فرمایا کہ جتنے بھی اہل قبرستان تھے رب نے سب کو بخش دیا۔ وہ اتنا بڑا، ایک ولی کا قبر میں آ جانا پورے قبرستان کی رحمت کا سب بنتا ہے۔ تو وہ جب چٹھی دکھائی تو رب نے فرمایا جا میرے دوست کی سفارش ہے، بخش دو اس کو۔ پھر اس کی طرف الہام کیا اللہ نے، اس کے دل پہ بات ڈالی، آج کے بعد کسی کی سفارش نہیں کرنا۔ کچھ لاڈ ہوتا ہے، پیار تو دوستوں کی ہے، اسی لیے اپنے آپ کو اللہ کے دوستوں سے جوڑ دو، دوست بننا ہے جوڑ دو، کوئی یہ نہیں کہ کہا گیا کہ آپ نے یہ کر، صرف ان کے ساتھ جوڑ دو، ایک دن آئے گا انشاءاللہ رب کیا آپ بھی رب کے بن جائیں گے، صرف جوڑ دو، ادب کے ساتھ جوڑ دو، بس بیٹھنا شروع کر دو، صحبت میں آنا، بیان ہو نہیں ہو، بس خالی کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔